اگلا سوال روبینہ صاحبہ کرتی ہیں بجنور سے، یوپی سے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی کمائی کم ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے، 2 بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، شوہر سے پیسے مانگو تو حساب سے دیتے ہیں اور لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں سے لاؤں، جتنی تنخواہ ہے اتنا ہی تو دے پاؤں گا، ایسے میں کیا کریں، سکون چھن سا گیا ہے. روبینہ صاحبہ کا سوال ہے. اب گھر کے سارے مسئلے ایک طرف اور پیسے کا مسئلہ ایک طرف. ظاہری بات ہے پیسے سے تمام اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور پیسے جو ہیں وہ ایک شادی شدہ زندگی کو اچھا چلانے کے لیے بہت اہم ایک کردار ادا کرتا ہے پیسوں کا، یا اچھی نوکری ہونا یا آمدنی بہت اچھی ہونا. تو ظاہری بات ہے کم آمدنی ہے تو آدمی بھی فرسٹریٹ رہتا ہے. اب بیوی جو ہیں ان کے اخراجات کبھی کبھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جس طرح لکھ رہی ہیں تو ایسا لگتا تو نہیں کہ ان کے اخراجات زیادہ ہوں گے کیونکہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ شوہر کی تنخواہ کم ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر دونوں ہی مجبور ہیں، دونوں مجبور ہیں. یعنی شوہر کہاں سے لائے گا؟ ظاہری بات ہے جتنی نوکری ہے اب ڈاکہ تو ڈالے گا نہیں، اور جب مطالبہ کرتی ہے بیوی مفتی صاحب تو شوہر بھڑک اٹھتا ہے کہ کہاں سے لاؤں، چوری کر لوں، ڈاکہ ڈالوں. عموماً ہم سنتے ہیں ایسی باتیں اپنے ہی گھروں میں. تو اب ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سکون چھن سا گیا؟ ظاہری بات ہے پیسے نہیں ہیں، اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگوں کی یہ پریشانی ہوگی آج کے دور میں. بیسک طور پہ رضوان بھائی میں یہ محسوس کر پاتا ہوں کہ اس طرح کی پرابلم وہاں کریٹ کرتی ہے جہاں لوگوں کے دلوں سے قناعت ختم ہو گئی ہے، سادگی زندگی سے ختم ہو گئی ہے، اور انسان ایک حرص، لالچ کی اور اس کی ہوس میں اور اس کی دولت کی ہوڑ میں بھاگا پھر رہا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے. اچھا ایک آدمی کوئی لمبا ہے اور کسی کا قد ہی چھوٹا ہے تو اس میں وہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں. قد کے لیے کوئی نہیں کرتا کہ میں بڑھ جاؤں، کوشش کر بھی نہیں سکتا، کامیابی بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے کہیں کا آدمی اگر زیادہ گورا ہے، کہیں پر کوئی رنگ کسی کا نہیں، عورت کا یا مرد کا کسی کا سانولا ہے زیادہ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی کہ اس کا رنگ یہ ہے، بلکہ وہاں پہ قناعت کرتے ہیں، وہاں کے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے نہیں رہتے. بالکل. تو اسی طریقے سے دولت کے سلسلے میں بھی ہمیں اسی طرح سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان محنت کر رہا ہو، آلکس، کاہل، سست نہ ہو، پیسہ برباد نہ کرتا ہو، بلکہ بہت زیادہ حد سے زیادہ خرچیلا نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ اپنی جتن کے بقدر جتنی اس کی محنت ہے وہ کر رہا ہے اور جتنی اس کی آمدنی آ رہی ہے، تو اب اس کی رسپانسبلٹی عورت پہ زیادہ بنتی ہے کہ اپنے گھر میں سادگی اختیار کریں اور قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں. لوگوں کو، آس پڑوس کو یا رشتہ داروں کو نہ دیکھیں کہ اگر کس کا شوہر 5 لاکھ روپے مہینہ سعودی میں کما رہا تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹھاٹ باٹ دوسرے انداز کا ہوگا. اگر میری کمائی 20,000 15,000 روپے مہینے کی، میں اسی اعتبار سے میں سوچوں گا. اور کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کا نظام ہے، دنیا کا سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا، خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر آدمی برابر ہو جائے. تو انسان کو اپنی آمدنی، جیسے میں نے کہا کہ قد کے اعتبار سے یا رنگ کے اعتبار سے جسے ہم اپنے اوپر خاموش رہ جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آمدنی کم ہے تو اس میں ہمیں غلط راستہ اختیار نہیں کرنا ہے کہ شوہر کو بہت برا بلا کہنا یا اس کو ٹارچر کرنا یا اس طرح سے تانے دینا، اس کے گھر میں یہ، اس کے گھر میں یہ ہے، نہیں. بلکہ ایسے موقع پر عورت کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. اس کی سب سے بڑی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں دیکھنی چاہیے. اندازہ لگائیے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات کی بیٹی ہیں، سرور کائنات کے داماد ہیں، لیکن گھر کا یہ حال ہے کہ چکی پیس رہی ہیں، دور سے پانی لا رہی ہیں گھڑے میں کہ یہاں پہ ان کے نشانات پڑ گئے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی اف تک نہیں ہے. کبھی شوہر سے کوئی یہ نہیں، بلکہ شوہر اس بات سے ڈرتی ہیں کہ کہیں یہ آخرت میں ایسا نہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کے دربار میں یہ کہنا پڑے کہ شوہر ناراض رہا کسی بات پہ. پھر بھی شوہر کی خوشنودی کی فکر مند ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فکر ہے کہ سرور کائنات کی بیٹی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے. ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں، برابر کے خوشی اور غم میں دونوں شریک ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا ہم ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتے. لیکن جس طریقے سے قناعت کی زندگی، اگر کوئی پرابلم آئی بھی ہے تو اپنے والد کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کچھ ایسا مسئلہ ہے، کنیز کا انتظام کر دیجئے، وہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن اپنی اس ازدواجی زندگی پہ آنچ نہیں آنے دی، بلکہ شوہر کا ایک دوسرے کا دکھ درد. تو میں ایسی تمام خواتین سے میں مخاطب، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ
کہ اگر ایسے موقع پر ہم ان کی سنت کو اپنائیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی گھریلو زندگی، کہ عید جیسے دن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کیسے ان کی بیویاں تھیں، کیسی ان کی بیٹیاں تھیں کہ حرف شکایت زبان پہ نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اگر شوہر کی آمدنی کم ہے تو شوہر نے جو کوشش کی اخلاص کے ساتھ پورا لائے، اس میں ہم سسٹم بنائیں. شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھائیں. آج یہ دن ہے، کل محنت کریں گے، اچھے بھی دن آئیں گے. آج اگر سبزی ہے تو کل انشاءاللہ گوشت کی بھی باری آئے گی. تو دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، اور قناعت بہت بنیاد ہے. آج مادیت کی ہوڑ میں ہم سب نے قناعت کو جو چھوڑا ہے، جس کے نتائج نسلوں تک کو بھگتنے پڑیں گے. کیا نتائج ہوں گے؟ بہت خطرناک نتائج ہوں گے. ہم سب کو ایک بار پھر قناعت اور سادگی پہ آنا چاہیے. جی بالکل.